إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ کہف آیت نمبر 10 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب چند نوجوان نے، مراد اصحاب کہف، چند اصحاب کہف نے کہف میں، غار میں پناہ لیا، اور پناہ لینے کے بعد اللہ سے یہ دعا کی، یہ التجا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے رحمت اور اپنی طرف سے رہنمائی عطا فرما، مجھے نصیب فرما۔ محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب اور اس کا علاج کیا ہے، یعنی نوجوان جو بگڑ رہے ہیں، جو دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اس کے وسائل کیا ہیں، ان کی اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ انسانی زندگی کے 3 مراحل ہیں، 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ بچپن کا، دوسرا حصہ جوانی کا، اور تیسرا حصہ بڑھاپے کا۔ یہ 3 دور ہیں، یہ 3 مراحل ہیں انسانی زندگی کے: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن کی اوقات اور بڑھاپے کے اوقات، یہ دونوں اوقات جو ہیں، یہ دونوں لمحات جو ہیں کمزوری کے ہیں، محتاجی کے ہیں۔ بچپن میں انسان اپنے والدین کا محتاج ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں انسان اپنی اولاد کا محتاج ہوتا ہے۔
تو یہ انسانی زندگی کے 3 مراحل ہیں، 3 حصے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا. اور اسی 3 حصے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے سورہ روم آیت نمبر 54 کے اندر. اللہ بیان فرماتا ہے: اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ. کہ وہی وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری کی حالت میں. بچپن کمزور ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دیا، طاقت دیا، جوانی. پھر اللہ آگے بیان فرماتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس جوانی کے بعد، اس قوت کے بعد، اس طاقت کے بعد تمہیں پھر سے بوڑھا کر دیا، پھر سے ضعیف بنا دیا. تو یہ انسانی زندگی کے 3 مراحل ہیں، 3 حصے ہیں. ان دونوں کے بیچ میں ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی انتہائی مختصر لمحہ ہے جو طاقت و قوت والا ہے، وہ جوانی کا ہے. اور جوانی کے اوقات، جوانی کے لمحات اتنی قیمتی ہیں، اتنی قیمتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں 5 سوالات میں سے ایک سوال جوانی کا بھی کرے گا. کیا؟ خصوصاً وعن شبابہ فیما ابلاہ. کیا نوجوان، اے جوان لوگ، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا، کہاں صرف کیا؟ تو اس سے جوانی کی قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور سے جوانی کا امتحان لے گا اور پوچھے گا وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ سنو اے نوجوان، تم نے اپنی جوانی کے اوقات کو، طاقت کو، قوت کو کہاں لگایا، کہاں صرف کیا؟ اور یہ نوجوان جو ہوتے ہیں نا، نوجوان کسی بھی قوم کی، کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. ان کی مثال کیا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. جس طرح جب ایک انسان کے اندر سے ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے، کمزور ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو وہ انسان چل نہیں پائے گا، چل نہیں سکے گا، لیٹا رہے گا، سویا رہے گا. تو اسی طریقے سے اگر کسی قوم کے اندر، کسی معاشرے کے اندر سے اگر نوجوان خراب ہو جائیں، بگڑ جائیں، خراب ہو جائیں، تو وہ قوم، وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کسی بھی قوم یا کسی بھی معاشرے کی ترقی اور تنزلی کی بنیاد کیا ہے؟ نوجوان ہے. نوجوان کا بہت بڑا کردار اور رول ہوتا ہے کسی بھی قوم کی بگاڑ اور اچھے بنانے میں. اگر کوئی قوم، کوئی معاشرہ اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کے نوجوان اچھے ہیں. اگر کوئی قوم یا معاشرہ خراب ہے، بگڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس قوم کے نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، خراب ہیں. تو جوانی کتنی قیمتی ہے، اتنی قدر و قیمت ہے کہ اس کا تعلق کسی بھی قوم کی بگاڑ یا اچھائی سے ہے، درست ہونے سے ہے. لیکن آج کے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قیمت معلوم نہیں ہے، قدر و قیمت معلوم یہ نہیں ہے. اور آج کے نوجوان اپنی جوانی کے خوبصورت اوقات اور لمحات کو برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. جہاں استعمال کرنا چاہیے وہیں استعمال نہیں کر رہے ہیں، غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں اپنی جوانی کے اوقات کو اور لمحات کو، طاقت و قوت کو. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری قوم، آج ہمارا معاشرہ دوسروں کے بنسبت پیچھے ہے، پیچھے ہو گیا ہے. کیوں؟ ہماری قوم کے اندر جو نوجوان ہیں وہ کمزور ہیں، وہ بگڑ گئے، وہ خراب ہو گئے. تو نتیجہ یہ ہوا ہمارا معاشرہ بھی خراب ہو گیا، بگڑ گیا. آج آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیجیے. آپ ہر راستے میں، ہر گلی کوچے میں کوئی نہ کوئی نوجوان ضرور کھڑا ملے گا. آپ گپ شپ کر رہا ہے، یوں ہی بات چیت ہو رہی ہے، اسی طرح اپنی قیمتی اوقات کو ضائع برباد کر رہے ہیں. وہ کھڑے کھڑے گلی میں، کوچی میں، ہر جگہ جہاں دیکھ لیں آپ کھڑے ہیں،
یہی باتیں چیت کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں اور اپنی اوقات کو ضائع برباد کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اسی مناسبت سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ نوجوانوں کے بگاڑ کا پہلا سبب، پہلی وجہ کیا ہے؟ فضولیات، فضول کاموں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا، برباد کرنا، یہ ہے پہلا سبب۔ کیا ہے؟ فضولیات میں، فضول کاموں میں اپنے اوقات کو ضائع برباد کرنا۔ اور فضولیات کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں، اس کی شکلیں ہیں۔ اور فضولیات کا سب سے اہم ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ موبائل۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، شکل ہے فضولیات کرنے میں، فضول کام کرنوں میں۔ اور اب دیکھیں، اور اس موبائل نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، کسی کو اس موبائل نے آج چھوڑا نہیں ہے۔ اگر بچے ہیں تو اس کے لیے گیم سے ہیں، اگر بڑے ہیں، نوجوان ہیں تو اس کے لیے موویز ہیں، اگر کچھ ایجڈ ہیں، ضعیف ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں تو اس کے لیے نیوز ہے، خبریں ہیں۔ اگر کوئی آدمی مغموم ہے، غمزدہ ہے، فکر مند ہے تو اس کے لیے آپ ہنسی مذاق کی محفلیں ہیں، ڈرامے ہیں، ہنستے رہیں آپ۔ اسی طرح اگر کوئی شوق ہے کرکٹ کا، میچ کا، کھیل کا تو اس کے لیے اسپورٹس ہے، اب دیکھتے رہیں آپ۔ تو آج یہ ہوا، آج موبائل نے کسی کو بھی چھوڑا نہیں ہے، چاہے وہ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، نوجوان ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، خواتین ہیں، اس کے لیے سیریل ہے۔ تو آج اس موبائل نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے، سب کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے آج موبائل کو اپنے قبضے میں نہیں کیا ہے، اس موبائل نے ہم کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ سارے لوگ اس میں مشغول ہو چکے ہیں، اس میں جا چکے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم آج اپنی نوجوانی کے اوقات کو، لمحات کو اللہ کی راہ میں لگاتے، دین سیکھنے میں لگاتے، دین سکھانے میں لگاتے، اور لوگوں کو دین کی طرف راہ لاتے، بلاتے۔ اور جو معاشرے کے اندر جو خرابی ہے، جو بگاڑ ہے، بدعات، خرافات، جہالت اور شادی بیاہ کے جو رسومات ہیں انجام دیے جاتے ہیں، جہیز، بارات، منگنی، اس چیز میں اپنے آپ کو صرف کرتے، اپنے آپ کو لگاتے، دعوتی کام بھی لگاتے، اس کو روکتے، اس کو منع کرتے۔ تو بجائے اس کے یہ کام کرنے کے آج ہمارے نوجوان اپنے اوقات کو فضولیات میں برباد کر رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں۔ اور فضولیات میں مشغول ہونا، اپنے آپ کو لگانا، یہ جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے سورہ مدثر کے اندر، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، اے جہنمی تم جہنم میں کیسے آ گئے، یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو جہنمی جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، سن لو، ہم جہنم اس لیے آئے ہیں کہ ہم گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ، بحث کرنے والوں کے ساتھ، ٹائم پاس کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی ٹائم پاس کرتے تھے، ہم بھی بحث کرتے تھے، یوں ہی وقت گزارتے تھے، ضائع کرتے تھے۔ تو فضولیات میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا، یہ بھی ایک جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کی اچھائیاں یہ ہے کہ لا یعنی چیز کو، فضولیات کو، فضول کاموں سے بچا جائے، اس سے پرہیز کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا نوجوانوں کے بگاڑ کا پہلا سبب کیا ہے، پہلی وجہ کیا ہے؟ فضولیات، فضول کاموں میں اپنے آپ کو لگانا، ضائع برباد کرنا۔ نوجوانوں کے بگاڑ کا دوسرا سبب کیا ہے، دوسری وجہ کیا ہے؟ فری ٹائم کا مل جانا، خالی اوقات کا مل جانا، فارغ ہونا، کچھ نہیں کر رہے ہیں، خالی ہیں، فری ہیں۔ تو جب انسان فری ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے، دین سے نکل جائے۔ اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، جب ایک انسان فری ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، تو شیطان
اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے، برے برے خیالات پیدا کرتا ہے، طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، اور شیطان ایک انسان کو جو خالی ہوتا ہے، فری ہوتا ہے، اس کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرتا ہے، حملہ کرتا ہے اس پر۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے اوقات کو فضولیات میں، خالی ٹائم میں نہ رہیں، فری نہ رہیں، بلکہ اپنے اوقات کو، فری وقت کو کسی دینی کام میں لگائیں، مشغول کر دیں اس کو۔ اور آج کے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو فری نہ لگائیں، فری نہ چھوڑیں، خالی نہ چھوڑیں، بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کسی دینی کام میں لگا دیں، مشغول کر دیں۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص، کوئی انسان کسی کام میں مشغول ہو جاتا ہے، بزی ہو جاتا ہے، تو اس کی پوری توجہ وہیں ہوتی ہے، اس کام میں ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کام پورا کرنا ہے۔ لیکن جب ایک انسان فری ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا، تو اس کا ذہن، اس کا دماغ، اس کا دل شیطان کا اڈا بن جائے گا۔ وہ شیطان اس کے دل کے اندر برے برے خیالات پیدا کرے گا۔ اور یہ فری ٹائم کے مل جانا، خالی اوقات کے مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، جس میں اکثر لوگ دھوکے بازی میں ہیں، لوگ اس کو اچھا سمجھتے نہیں ہیں، لوگ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ فری ٹائم کے مل جانا یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ذرا دیکھیے آپ، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے لوگ دھوکے بازی میں ہیں، لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، اس کی قیمت سمجھتے نہیں ہیں لوگ۔ دو نعمت کیا ہے؟ وہ دو نعمت الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فراغت، فری ٹائم۔ جب تک کہ صحت آپ کے اندر ہے، صحت ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں آ سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے صحت ہے تب تک۔ جہاں بیماری آئے گی آپ یہ کام نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح فراغت، فری ٹائم کے مل جانا، خالی اوقات کے مل جانا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کل جب آپ بزی ہو جائیں گے بزنس میں، تجارت میں، شادی بیاہ میں، بال بچوں میں، بیویوں میں، پھر یہ کام نہیں کر پائیں گے آپ۔ تو دو نعمت بہت بڑی ہے اللہ کے نزدیک، ایک صحت کا مل جانا، ایک فری ٹائم کا، خالی اوقات کے مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے تعلق سے لوگ دھوکے میں ہیں، کیونکہ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، صحت ہے، فری ٹائم میں کوئی بات نہیں، کل کر لیں گے کام ہم، لیکن نہیں، مغبونن، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لوگ اس کے تعلق سے دھوکے میں لوگ ہیں، لوگ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ ہلکے میں لینا نہیں، آج صحت ہے، آپ کام کر جائیے، عبادات کر جائیے، کل جب آپ بیمار پڑ جائیں گے، بستر میں چلے جائیں گے، تو یہ کام نہیں کر پائیں گے آپ۔ اسی طرح اگر آج آپ فری ہیں، خالی ہیں، تو کام کر جائیے آپ، کل ہو سکتا ہے بزی ہو جائیں، تجارت میں مشغولیات آپ کی بڑھ جائیں، تو آج جو نعمت ملی ہے اس کو آپ فائدہ اٹھا لیں، اس سے آپ استفادہ حاصل کر لیں۔ تو یہ ہے دوسری وجہ، کیا ہے؟ فری ٹائم کے مل جانا، خالی ٹائم کے مل جانا۔ نوجوان کو اس سے انسان بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ نوجوان کے بگڑنے کا تیسرا سبب کیا ہے؟ اپنے سے بڑے بزرگ اور اپنے سے بڑے تجربہ کار اور علماء کرام سے مشورہ نہ لینا، ان سے دوری اختیار کر لینا، ان کی رہنمائی حاصل نہ کرنا۔ کیا ہے یہ؟ تیسرا سبب ہے کہ اپنے بڑے بزرگ لوگوں سے، تجربہ کار لوگوں سے، علماء کرام سے دوری اختیار کر لینا، ان کے مشورہ نہیں مانا جائے، یہ بھی ایک سبب ہے بگڑنے کا۔ بلکہ آج کے نوجوان کو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی کام، اہم کام انجام دیں، تو اپنے بڑے بزرگوں سے، تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کر لیں کہ ہم یہ کام کرنے چاہ رہے ہیں، یہ کام کیسا رہے گا، کریں یا نہ کریں۔ کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں، ضعیف لوگ ہوتے ہیں، وہ زندگی کے اوقات گزار چکے ہوتے ہیں، وہ زندگی کے نشیب و فراز کو معلوم ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں اتار چڑھاؤ کہاں پر آئے گا، کہاں نہیں آئے گا، سب جانتے ہیں وہ، کیونکہ وہ ضعیف ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے، وہ اوقات گزار چکے ہوتے ہیں، تو انہیں معلوم ہے کون کام کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو نوجوان کو چاہیے، آج کے نوجوان کو، کہ جب بھی کوئی کام انجام دیں، اہم کام کریں، تو اس میدان کے مجموعے لوگوں سے مشورہ طلب کر لیں، پوچھ لیں یہ کام کرنے جا رہے ہیں کیسا رہے گا، کریں یا نہ کریں۔ اسی طرح آج کے نوجوانوں میں الحمدللہ دعوتی خدمات کا شوق ہوتا ہے کہ دعوت دین ہم دیں، کسی کو سمجھائیں، کسی کو لائیں دین کی طرف، لیکن
وہ دعوتی کام کو کرنے سے پہلے علماء سے مشورہ کرتے نہیں ہیں، اپنے بڑے علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی طریقے سے دعوت پیش کر دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے جذبات کی رو میں اتنا بہہ جاتے ہیں کہ ماحول خراب کر دیتے ہیں، اور بولنے کے شوق میں اتنا بول جاتے ہیں دعوتی دین کے میدان میں کہ اس کی دعوت نفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کوئی بھی کام اختیار کریں، چاہے دنیاوی ہو، تجارت ہو، بزنس ہو، دعوتی میدان ہو، جو بھی کام ہو، اپنے بڑے سے علماء، اپنے جو بڑے بزرگ ہیں تجربہ کار، اس سے ہم رہنمائی لیں، مشورہ لے لیں، ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں کیسا رہے گا۔ ہر میدان کے اندر جو اس کے ماہرین ہیں، جو تجربہ کار لوگ ہیں، اس سے پوچھ لیں یہ کام کریں یا نہ کریں ہم۔ یہ ہے مشورہ، اور مشورہ کا حکم اللہ دیتا ہے قرآن مجید کے اندر میں اللہ کی نبی کو سورہ آل عمران کے اندر، کیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا کریں معاملات کے اندر میں۔ دیکھیے یہاں نبی کو حکم ہے کہ آپ مشورہ کریں، آپ معاملات کے اندر میں مشورہ کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی کام ہو مشورہ کر لینا چاہیے، اپنے بڑے بزرگ سے، اپنے بڑے تجربہ کار لوگوں سے، علماء کرام سے مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے تیسرا سبب نوجوان کے بگڑنے کا۔ نوجوان کے بگڑنے کا چوتھا سبب کیا ہے؟ اپنی طاقت و قوت کا غلط استعمال کرنا اور جذبات کے روح میں بہہ جانا۔ کیا مطلب ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ جوانی کیا ہوتی ہے؟ دیوانی ہوتی ہے۔ یہ مقولہ ہے، کہاوت ہے، کیا؟ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اور جوانی کی جو خون ہوتا ہے گرم ہوتا ہے، اور یہ جوانی کی خون انسان کو اور زیادہ گرم کر دیتی ہے اور زیادہ بڑھا دیتی ہے، انسان کو اور زیادہ غصہ ہو جاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے جب ایک نوجوان کے سامنے میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، درپیش آتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس معاملات کو نرمی سے آسانی سے سلجھائے، ختم کرے، بجائے اس کے وہ معاملات کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں، الجھا دیتے ہیں، گرمی سے، اپنے بات کے جوش سے، اور بجائے نرمی سے، آسانی سے جذبات میں چلے آتے ہیں، اور گرمی سے بات کو سلجھانے کے بجائے اور زیادہ الجھا دیتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آسان نہیں ہوتا مسئلہ، اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، الجھ جاتا ہے مسئلہ۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، اگر ایک انسان، ایک شخص، ایک آدمی ہمارے سامنے غصہ ہو رہا ہے، بپھر رہا ہے اور گرم ہو رہا ہے، تو اس وقت میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کے غصے کو دیکھ کر، اس کی گرمی کو دیکھ کر ہم غصہ نہ ہوں، ہم گرم نہ ہوں، بلکہ غصے کا انداز غصے سے نہ دیں، غصے کا جواب نرمی سے دیں ہم، تب جا کے معاملہ سلجھے گا اور اچھا سنجیدہ ہوگا۔ لیکن آج دیکھ لیں آپ، آج کے نوجوانوں میں کیا ہے؟ جہاں گرمی دیکھی، جہاں غصہ دیکھا کسی دوسرے کے اندر میں، بس غصہ ہونا شروع ہو گئے، وہ بھی غصہ ہو گئے، وہ بھی گرم ہو گئے، اور فوراً جنگ کے لیے نکل گئے، فوراً وہ نکل گئے جنگ کرنے کے لیے، دوسروں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے۔ تو ایسا نہیں، غصے کا جواب غصے سے نہیں دینا ہے ہمیں، بلکہ غصے کا جواب ہمیں نرمی سے دینا ہے، سنجیدگی، آسانی سے دینا ہے مجھے۔ اور یہ بہت بڑی ہمت والی بات ہے، غصے کا جواب دینا غصے سے نہیں بلکہ نرمی سے دینا، سنجیدہ انداز سے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی ہمت، بہادری کی بات ہے۔ بخاری شریف کتاب الادب کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید یملک نفسہ عند الغضب، کہ بہادری یہ نہیں ہے کہ کسی کو پٹک دیا جائے، پھچھاڑ دیا جائے، بلکہ بہادری یہ ہے کہ غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو پا لیا جائے، کنٹرول کر لیا جائے غصے کے وقت میں۔ تو یہ بہادری ہے، یہ نہیں کہ غصے کا جواب غصے سے دے دیا جائے، مار کاٹ کر لیا جائے اور جھگڑا کر لیا جائے، یہ نہیں، بلکہ غصے کا جواب مجھے نرمی انداز سے دینا ہے، یہ اصل بہادری ہے۔ غصے کو پی لیا جائے، غصے کو صبر کر لیا جائے، یہ اصل بہادری ہے، اس کا نام ہے بہادری۔ تو یہ ہے چوتھا سبب نوجوان کے بگڑنے کا، کہ وہ کسی بھی مسئلے میں گرمی دکھاتے ہیں، جذبات کے روح میں بہہ جاتے ہیں، اور جذبات کے روح میں بہہ جانے کی وجہ سے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے، آسان ہونے کے بجائے اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے قرآن مجید کے اندر میں، ادفع باللتی ہی احسن، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ برائی کے بدلہ اچھائی سے دیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کوئی بھی کام جب مسئلہ پیش آئے، درپیش آئے، تو اس کا جواب اچھے انداز سے دینا ہے، گرمی سے نہیں دینا ہے،
جذباتی انداز میں نہیں دینا ہے، اچھی انداز، آسانی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ دینا ہے، تب جا کے مسئلہ آسان ہوگا اور سہل ہو جائے گا۔ اسی طرح نوجوان کے بگاڑ کا 5واں سبب کیا ہے؟ اپنی زندگی میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے بول چال میں، اپنے لباس میں غیروں کی نقالی کرنا، غیر فلمی اداکاروں کی نقالی کرنا، اس کی تقلید کرنا۔ اور آج کے نوجوانوں میں اکثر نوجوان غیروں کی نقالی کر رہے ہیں، اس کی تقلید کر رہے ہیں، اس کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔ فلمی اداکار اگر اس کے بال چھوٹے تو اس کے بھی بال چھوٹے، اس کے بال بڑے تو اس کے بھی بال بڑے، جو ہیئر کٹنگ ان کا ہے وہی ہیئر کٹنگ ان کا بھی ہوگا۔ تو یہ اس طرح فلمی اداکاروں کی تقلید کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ ہے غیروں کی نقالی کرنا۔ اور اگر ان کا لباس تنگ ہے تو آج کے نوجوان کا لباس تنگ ہو جائے گا، ان کا لباس ڈھیلا تو ان کا بھی لباس ڈھیلا ہو جائے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے نوجوان کے لباس کو دیکھ کر اتنا ٹائٹ پہنتے ہیں، وہ اتنا چست پہنتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ سلا کے پہنے یا پہن کے سلائے ہیں، پتہ نہیں چلتا، اتنا ٹائٹ لباس ہوتا ہے، چاہے وہ شرٹ ہو چاہے وہ پینٹ ہو۔ نماز کے اندر دیکھ لیں آپ، بے پردگی کا یہ مظہر ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں، ہم نقالی کسی کی نہیں کریں ہم کہ وہ تو کتنا چستے پہنتے، ہم بھی چستے پہنیں گے ہم، تاکہ میرا شیپ دیکھے، باڈی کا جو ہوتا ہے حالات وہ خد و خال دکھے، اچھا لگے دیکھنے میں۔ ہم نہیں، جو طریقہ ہے لباس کا وہ لباس اختیار کریں، ہم پہنیں۔ لیکن آج کے نوجوان کیا ہے، اپنے کو نہیں غیر کو دیکھ رہے ہیں، فلمی اداکار کو دیکھ رہے ہیں، اس کے چستے ہیں تو میرا بھی چستے رہے گا۔ اسی طرح خواتین کا بھی حال دیکھ لیں آپ، اگر کسی فلمی اداکارہ جو ہیں ان کے اگر بال لمبے ہیں تو اس کے بال بھی لمبے ہو جائیں گے، وہ چست لباس پہنتی ہیں، یہ بھی چست لباس پہنیں گے۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے نوجوان کے اندر بھی اور نوجوان لڑکیوں کے اندر بھی، یہ عمل آ رہا ہے دھیرے دھیرے۔ تقلید کرنا، نقالی کرنا غیروں کی، بڑوں کی۔ بڑے کون؟ بڑے سے مراد اسلام کے بڑے نہیں، دنیا کے بڑے، اس کو لینا، اس کو اختیار کرنا۔ اور آج کل فیشن یہ چل گیا ہے کہ آج نوجوان لڑکوں کا لباس زیادہ ہو رہا ہے اور نوجوان لڑکیوں کا لباس کم ہو رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر آج ایک لیڈیز پینٹ نکلا ہے، پینٹ جو ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ آج ایک لیڈیز یہ پیجامہ نکل چکا ہے جو ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے، دیکھ لیں آپ۔ مطلب یہ ہوا آج نوجوان لڑکوں کا لباس بڑھایا جا رہا ہے اور خواتین کا لباس کم کیا جا رہا ہے۔ یہ فیشن ہے، آج یہ فیشن ہو چکا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، کہنے کا مطلب یہ ہے، چاہے وہ نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، وہ جو لباس پہنتی ہیں اپنے سائز کے حساب سے نہیں، اپنے باڈی کے حساب سے نہیں، بلکہ دوسروں کو دیکھ کر پہنتی ہیں وہ یا پہنتے ہیں وہ۔ ان کا لباس کیسا ہے، میرا بھی لباس اسی طرح ہوگا۔ ان کے بال، ان کی چال، ان کے بول چال، ان کا رہن سہن سب نقالی میں ہوگا، غیروں کی نقالی میں ہوگا، اور یہ غلط ہے۔ نقالی کرنا کسی غیر کی، نبی کے علاوہ چھوڑ کر، یہ غلط ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب اللباس کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی کی مشابہت اختیار کرے گا، اس کا طریقہ اختیار کرے گا تو وہ اسی میں سے ہو جائے گا، انہی لوگوں میں سے ہو جائے گا وہ۔ تو نقالی کرنا کسی غیروں کی، وہ بھی دنیاوی لوگوں کی، یہ غلط ہے۔ بلکہ نقالی کس کا کرنا ہے مجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا لباس، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کے بول چال کیسے تھی، ان کے بال کیسے تھے، اور اسی انداز میں اسی طریقے کو لے کر چلنا ہے مجھے۔ اللہ بیان کرتا ہے قرآن مجید کے اندر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ سن لو بے شک اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اچھا نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے آپ کے لیے۔ تو یہ ہے کچھ نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب۔ انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم آئندہ ہفتہ کریں گے۔ اور بھی اسباب ہیں نوجوان کے بگڑنے کے، تو یہ 5 اسباب ہیں نوجوان کے بگڑنے کے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اسباب کو دور کریں اور ختم کریں، اور جو اس کا علاج ہے وہ علاج اپنی زندگی میں لائیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ واحد ایک ہی علاج ہے، شریعت، اسلام، اپنے سے بڑے بزرگ لوگوں سے جڑنا، تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کرنا، علماء کرام سے جڑنا، ان سے مشورہ لینا، یہ ہے نوجوان کے بگاڑ کے اسباب۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔